فیصل محمد کی انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ روس میں ہونے والی بغاوت جو ہے اس وقت ابھی بھی آج تیسرا دن ہے، لیکن دنیا میں یہ ایک بین الاقوامی خبروں میں سب سے بڑی خبر ابھی بھی چل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو ویوز آف فیصل محمد نے آپ کو مطلع کیا تھا کہ جو کچھ وہاں پر ہوا اور جو حقائق تھے ہم آپ کو بتاتے گئے ہیں، اب ان حقائق کے اندر جو مزید پرتیں جو اٹھتی جا رہی ہیں اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ہماری بتائی ہوئی خبر جو ہے تقریباً الحمدللہ درست ثابت ہو رہی ہے، اور یہ کہ یہ جو ایک تھا روس کے اندر جو ایک بغاوت تھی، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں غیر ملکی ہاتھ تھا، جس کے بارے میں ہم آپ کو کہتے رہے۔ اب صورتحال جو لیٹسٹ بنی ہے وہ یہ ہے کہ آج فرگوسن کے حوالے سے کل رات گئے پیوٹن کی اور لوکاشنکو کی کچھ گفتگو ہوئی، اور بہت سارے معاملات، کیونکہ کل میں نے آپ کو بات بتائی تھی، یہ خبر دی تھی کہ ان کو جو ہے روس کی سیکورٹی ایجنسیوں کے وہ حوالے تھے، لیکن لوکاشنکو نے کچھ ان سے بات کی اور پیوٹن کے درمیان کچھ طویل گفتگو ہوئی ہے۔ ہمیں پتہ لگا ہے کہ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے سے اوپر ان کی دونوں کی بات ہوئی ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں ڈسکس کی گئی ہیں فرگوسن اور ویگنر گروپ کے حوالے سے اور اس بغاوت کے حوالے سے۔ اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا، ویگنر کے چیف کو، فرگوسن کو، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ بیلاروس جا سکتے ہیں۔ اور جیسے جو 2 دن پہلے جو پہلے بات تھی، جو میں نے بتایا تھا کہ معاہدہ وغیرہ تھا، لیکن اس دوران پھر کل آپ کو بتایا تھا کہ بیچ میں روک دیا گیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ فرگوسن اپنے ذاتی طیارے کے اندر منسک پہنچ چکے ہیں، اور منسک پہنچنے کے بعد اب وہاں پر ان سے جو بیلاروس کی سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ اور وہاں کی وزارت داخلہ اور خارجہ کے کچھ افراد جو ہیں ان کے ساتھ ان کی بات چیت ابھی چل رہی ہے، جس وقت رائٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی پاکستان کے وقت کے مطابق 6:30 بجے۔ اچھا، اب یہ تو ایک صورتحال ہے۔ ادھر دوسری جانب یہ بھی مجھے خبر ملی ہے، بیلاروس کے ذرائع سے بتایا گیا ہے کہ لوکاشنکو نے ایک بات اور بھی کی ہے پیوٹن سے کہ وہ ویگنر گروپ کا ایک حصہ جو ہے، ایک پارٹ جو ہے، اس کو وہ ہائر کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب میں نے بتایا کہ پرائیویٹ کنٹریکٹر ہیں، وہ کسی لیے بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو غالباً ہمیں یہ بتایا گیا ہے، جو میں بیلاروس منسک کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو منسک کے ہمارے ذرائع جو ہیں، یہ انہوں نے تصدیق کی ہے کہ رشیا نے اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ یس یو کین ہائر۔ تو اب سننے میں یہ آ رہا ہے، یہ بھی میں آپ کو اسی چینل سے خبر دے رہا ہوں کہ آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ویگنر کا ایک گروپ کا جو ایک حصہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیلاروس کے اندر جو ہتھیار ہیں، اہم ہتھیار جو نصب کیے گئے ہیں ان کی، اور دوسرے معاملات کی، بارڈرز کی، جو یوکرائن کے حوالے سے جو بھی جنگ ہوتی ہے اس حوالے سے آپ وہاں پر ویگنر گروپ کو بہت زیادہ متحرک دیکھیں گے۔ اچھا، ایک تو صورتحال یہ ہوئی، دوسری صورتحال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو اس چینل نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے جو ہے غیر ملکی بغاوت تھی، اس بغاوت کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ تھا، وہ آہستہ آہستہ واضح ہوتا جا رہا ہے۔ گو کہ ساری دنیا کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے، بائیڈن بھی کہہ رہے ہیں، اپنا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں بلنکن وہ بھی کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اپنے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں فورن ایلیمنٹ کا ہاتھ تھا۔ اور ہاتھ وہ کس کا تھا؟ سب سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں زیلنسکی شامل تھے۔ ہم نے پہلے دن آپ کو خبر دے دی تھی، آج تیسرا دن ہے جس دن یہ بغاوت ہو رہی تھی، روستوف شہر میں تھے۔ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زیلنسکی کی طرف سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ جائیں، جب آپ روستوف پہ قبضہ کر لیں گے، قبضہ کرنے کے بعد جب آپ آگے بڑھیں گے ماسکو کی طرف تو ہم پہلے حملہ کریں گے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن پیچھے سے چونکہ خطرہ پڑ گیا تھا ان کو، چین نے بھی تحفظات ظاہر کیے، آسٹریلیا وغیرہ سب نے تحفظات ظاہر کیے، تو لہٰذا اور امریکہ کو بعد میں احساس ہوا کہ اگر، کیونکہ پیوٹن وہاں سے نکل چکے تھے، یہ میں نے آپ کو پہلے دن بتائی تھی، پہلے دن یہ بات میں نے بتائی تھی کہ پیوٹن جو ہے لوکاشنکو سے بات کر کے نکل گئے تھے محفوظ مقام پر، اور میں نے آپ کو ویوز اور فیصل محمد نے یہ اہم خبر دی تھی، آپ کو میرے سفارتی ذرائع نے بتایا تھا کہ جو نیوکلیئر ہتھیاروں کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ پیوٹن کے پاس ہے،
تو ان کو یہ خطرہ تھا، پہلے تو ان کے ذہن میں یہ تھا شاید غالباً یہ ہوگا کہ اگر ہم نے بغاوت کی اور ماسکو میں جا کے گھیر لیں گے اور پیوٹن کو گھیر لیا جائے گا، یا جو کچھ بھی ان کا پلان تھا وہ تو نہ دیکھا، وہ تو نکل گیا، اور ان کو پتہ لگ گیا کہ اگر یہ بات کھل جاتی ہے اور وہاں پہ نیوکلیئر آرسنلز کے بٹن اور کمانڈ اینڈ کنٹرول پیوٹن کے پاس ہے، تو وہ اپنے سی سی کے ذریعے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ذریعے سے یہ نہ ہو کہ 2-4 جو ہے پھلجھڑیاں نیوکلیئر پھینک دے ادھر. ان کو یہ بہت خوف پڑ گیا تھا، اور اس کا خوف جو ہے جاپان نے اور آسٹریلیا نے، کوارڈ کے تمام ملکوں نے، ایون انڈیا نے بھی ان کو کہا تھا کہ ذرا تھوڑا سا آپ وہ رہیں، کارم اینڈ کوائٹ کام کریں، کہ ایسا نہ ہو کہ معاملہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے. یہ جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں یہ تجزیہ نہیں ہے، یہ بالکل ڈیپ اسٹیٹس جو ہیں ماسکو کے، اور وہاں سے جو ہے جو ڈپلومیٹک ذرائع ہیں جن کے رابطے ہوتے ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی اخبار کی خبر میں نہیں، اخباروں کی خبر کو میں کوٹ نہیں کرتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوئے، وہ پیچھے ہٹ گئے، تو اب کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں، میڈیا میں آ رہا ہے کہ جناب وہ جیسے میں نے کہا کہ کچھ ہمارا میڈیا بھی کہا تھا کہ سب ڈرامہ کیا تھا پیوٹن نے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن نے معاف کر دیا. دیکھیے میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ پیوٹن ان کو معاف نہیں کریں گے. یہ بھی آج میری خبر آپ کو بتا رہا ہوں، پیوٹن ان کو معاف نہیں کریں گے. فرگوسن کو ابھی فی الحال طور پہ جو عارضی طور پر جو ان کو ریلیف دیا گیا ہے، اس کے اندر پورا ہاتھ جو ہے لوکاشینکو کا ہے. لوکاشینکو کس طریقے سے ویگنر گروپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، یہ میں بڑی خبر دے رہا ہوں. اب کیا وہ طریقہ کار ہے، کہاں وہ استعمال کریں گے، یہ اس کے بارے میں بھی میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے. لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ بیلاروس جو ہے کہیں نہ کہیں اس پورے جو ویگنر گروپ ہے نا، اس کو وہ کہیں نہ کہیں کنٹرول کرے گا. اور یہ ویگنر گروپ جو ہے دوبارہ، میں نے اب کل بتا دیا تھا آپ کو کہ دوبارہ جہاں جہاں یہ کام کرتے ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن ان کی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے نا، وہ آہستہ آہستہ کس طریقے سے یہ فرگوسن سے لیتے ہیں، ابھی اس بارے میں میرے پاس فی الحال کوئی اطلاع نہیں. لیکن ہونا یہی ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میری خبر ہے کہ فرگوسن کو پیوٹن معاف کرنے والے نہیں ہیں. میں ایک اور خبر آپ کو دے رہا ہوں اسی چینل سے کہ فرگوسن کے خاتمے کا بلو پرنٹ کل رات پیوٹن نے لوکاشینکو سے گفتگو کرنے کے بعد تیار کر لیا تھا. بس اس سے زیادہ میں بات نہیں کروں گا اس حوالے سے. لیکن صورتحال یہ ہے، انتہائی گھمبیر ہے. امریکہ اور جو نیٹو ممالک ہیں ان کا اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ تھا، ان کی اللہ شیری تھی. کیونکہ میں نے آپ کو بات کہی تھی کہ جو زیلنسکی نے ان کو کہا تھا کہ تم چلو، میں نے کل بتا دینا کہ قدم بڑھاؤ لوگ، فرگوشن ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب فرگوشن نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. یہ زیلنسکی کی میں سمجھتا ہوں کہ اکیلی اللہ شیری اس کی اتنی ہمت نہیں تھی. میں نے کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ، لیکن ڈاؤٹ فل تھا کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ اتنی، لیکن چونکہ یہ آپ کو پتا ہے کامیڈین ہے اور اس قسم کی 2-4 پہلے حرکتیں کر چکا. آپ کو پتا وہ پولینڈ کے بارڈر پہ بھی اس نے خود ہی پھینک کے اور کہہ دیا، شور مچا دیا تھا کہ جناب یہاں حملہ ہو گیا، کیونکہ پولینڈ پہ حملہ پھر پورے نیٹو پہ حملہ ہوتا ہے. تو اس قسم کی جو کامیڈیز وہ کر چکا ہے نا، تو اس لیے مائٹ بھی کہ میرے ایک ذہن میں تھا کہ مائٹ بھی ہو سکتا ہے اس کا کچھ ڈرامہ کیا ہو. لیکن آہستہ آہستہ جیسے مجھے خبریں ملتی جا رہی ہیں، وہ پتہ کنفرم ہوتا رہا ہے جو ہمارے ذرائع نے پہلے دن خبر دی تھی ماسکو کے کہ اس کے پیچھے لوگ ہیں. اب وہ ہٹ گئے، ڈر گئے. سارے معاملات کیا تھے، کچھ تو کہانیاں کھلتی جا رہی ہیں، کچھ یہ پرتیں آہستہ آہستہ کھلتی جائیں گی. بہرحال کہنے کا مقصد جو ہے اس جو میں نے آپ کو یہاں تجزیہ جو اپنی دیا، وہ کہنے کا یہ ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیوٹن بھول جائیں گے. پیوٹن نے بھولنا نہیں ہے، پیوٹن نے ضرور بدلہ لینا ہے، اور اس کا بہت سخت بدلہ لیا جائے گا. یہ جو کچھ کیا ہے انہوں نے، ایک بہت بڑی بغاوت کرنے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں تھی. لیکن پیوٹن بہت ٹھنڈا اور بہت کام اینڈ کوائٹ بندہ ہے. جو لوگ وہاں پر ہیں موجود، وہ بتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا پتہ نہیں لگتا کہ کس طریقے سے اس نے کہاں اپنا جا کر اس نے بدلہ لینا ہے. وہ اپنے وقت کے اوپر طے کرتے ہیں. تو یہ صورتحال وہاں پر ہے. اس کے دوران روس اور یوکرائن کی جنگ جو ہے زبردست اس وقت چل رہی ہے. اور جو باکموت کے علاوہ ڈوہانسک اور کے قریب اور 1-2 اور جزیرے ہیں بلیک سی کے قریب، زبردست طریقے سے جنگ جاری ہے. اور اس وقت جنگ کے اندر پلہ جو ہے کہیں نہ کہیں رشیا کا بھاری ہے. اسی وجہ سے بائیڈن نے دوبارہ آج 50 ملین ڈالرز کی مزید جو ہے ان کو مدد کرنے کا زیلنسکی کو اعلان کیا ہے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو گزشتہ دن بتایا تھا کہ یہ بغاوت کے ناکام ہونے کے بعد نیٹو کے اندر بددلی پھیل گئی ہے. کئی یورپ کے ممالک اب یہ بات سوچ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے
ہلا شیری دی تھی زیلنسکی کو امریکہ کے کہنے پہ، یہ کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر گئے، کیونکہ آہستہ آہستہ اس جنگ کے اندر اتنا نقصان یورپ کا ہو رہا ہے، نیٹو کا ہو رہا ہے، لیکن ان کو حصول اب تک کچھ نہیں ہوا۔ جو اس بغاوت کا ایک پلان تھا، وہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ ہو سکتا ہے، یہ ظاہر ایک دن کی بات تو نہیں ہوگی، دو تین مہینے پرانا پلان ہوگا۔ اب جب یہ بغاوت ناکام ہوئی ہے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال اس وقت نیٹو میں بھی چل رہی ہے۔ دوسری افغانستان کے اندر آپ کو قاری میں بھی نام شاید میرے ذہن سے نکل گیا ہے، قاری بریال ہے یا کچھ اس قسم کا نام ہے، وہ امریکہ کو بہت انتہائی مطلوب ایک شخصیت تھی۔ ان کو افغانستان نے اپنے ہاں گورنر اس وقت نافذ کر دیا ہے، ان کو گورنر کا عہدے پہ ان کا نفاذ کیا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر بھی بڑی بے چینی ہے، اور یہ کہا ہی جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ ایک طرف تو پینٹاگن ویسی ہی پریشانی کا شکار ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو روس کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ایک بیان بھی دیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کہ اس بغاوت کے پیچھے کہیں پینٹاگن کا ہاتھ ہو۔ تو پینٹاگن پہ تو ویسے ہی بہت بڑا دباؤ آ رہا تھا، اور وہ فکر ہی کر رہے ہیں کہ ان کی کوئی پول پٹی نہ کھلے۔ اسی دوران آج یہ جو اس طرح افغانستان کے اندر جو ہوا ہے کہ بہت ان کا مطلوب شخص جو ہے، جو کہ امریکہ کو ہر صورت میں مطلوب تھا، اس کو انہیں وہاں گورنر بنا دیا ہے۔ تو امریکہ کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے ایران کی طرف سے، شمالی کوریا کی طرف سے، حتیٰ کہ ہر جگہ سے امریکہ کے لیے بھی خبریں کچھ اچھی نہیں آ رہی۔ اچھا، تھوڑا سا پاکستان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بس اس وقت دو وہی اہم ایشوز چل رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہے سپریم کورٹ میں جو سویلین کا کیس چل رہا ہے کہ فوجی عدالت میں لطیف کوسہ صاحب نے کہا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا کسی کا کوئی ٹرائل نہیں ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، میرا اپنا خیال ہے، اور میری معلومات ہیں وہ بھی میں آپ کو آگے دیتا ہوں۔ لیکن سپریم کورٹ نے آج حکم امتناعی جاری نہیں کیا، اور جہاں تک مزید میں نے تصدیق کی وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر، سول کے اوپر جو ہے آلریڈی کہیں نہ کہیں ان کے اوپر کیس چل رہے ہیں، وہ کہ عدالت کو اس چیز کا نہیں بتایا گیا۔ اچھا، کل کی جو پریس کانفرنس ہے، وہ پریس کانفرنس جو تھی اس کا ابھی تک جو ہے نا وہ پرانی ہو چکی ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی بھی نظر آ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ چیزیں اس کی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، پریس کانفرنس میں جو ایک پیغام تھا، وہ سب سے بڑا پیغام تو لوگ کہہ رہے ہیں، سارے تجزیہ نگار بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ عدلیہ کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ لیکن وہ پریس کانفرنس میں تو ایک عدلیہ کے لیے پیغام تھا، لیکن پریس کانفرنس کے بعد بھی عدلیہ کو ایک پیغام دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ اور اس پریس کانفرنس کے بعد جو پیغام عدلیہ کو ہو گیا، وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بلا تفریق ہر قسم کے معاملے سے ہٹ کر اس کی ہم نے تحقیق کی ہے، اور جو لوگ 9 مئی کے واقعے کے اندر ریاست پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ بنے ہیں، ان کے لیے زیرو ٹالرنس ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ جج ہو، خواہ وہ جرنیل ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی کے لیے کوئی بھی نو مرسی والی بات ان کو بتا دی گئی۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی بھی اب آپ سمجھ لیں کوئی بھی XYZ، اگر کوئی بھی شخص اس جو عمل ایک چل رہا ہے ریاست پاکستان کے خلاف، جو ایک بہت بڑی خطرناک سازش ہوئی ہے، اس کو روکنے میں اگر کسی نے کوئی فیصلہ یا کوئی عدالت یا کوئی قانون XYZ کوئی بھی اگر آیا، تو اس کے پھر اختیارات جو ہے سلب کر کے اسے بھی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی قاضی نے آئین اور قانون کا اگر سہارا لینے کی کوشش کی تو اس کے اختیارات کو سلب کر کے اسے بھی اس تمام صورتحال کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر سلیس اردو میں مختصراً یہ بات کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مارشاء اللہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اختیارات جو ہے نا سلب جو کیے جاتے ہیں نا، وہ صرف مارشاء اللہ میں کیے جاتے ہیں، ورنہ ادروائز کانسٹیٹیوشن نے ہر بندے کی عدالت کے اور ہر محکمے کے اپنے اپنے ایک ان کے اختیارات تفویض کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ایک چیز ہے نا، یہ میں نے آپ کو بتائی ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ یہ پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ پیغام آیا تھا، جس کے نتیجے میں شاید غالباً اب یہ مقدمہ جو ہے جولائی کے تیسرے ہفتے تک داخل دفتر کر دیا گیا، ملتوی کر دیا گیا، جو بھی آپ کچھ کہہ لیں۔ تو یہ جو ہے آپ کو صورتحال میں نے کورٹ کی بتائی ہے۔ اس چھوٹی سے تجزیے سے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ سمجھ گیا ہوں گے۔ IMF کے ڈائریکٹر کی شہباز شریف سے بات ہوئی ہے، جو پیرس کے اندر ان کی سائیڈ لائن پہ گفتگو ہوئی تھی، اس میں آج پھر دوبارہ شہباز شریف نے ان سے کہا ہے کہ جناب آپ جو چاہے کریں، ہم نے آپ کی ہر شرط منو ان مانی ہے،
جو بھی کریں جیسے بھی کریں آپ جس طرح بھی ہو سکتے ہو اور آگے بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں کیونکہ اگر آپ نے معاہدہ نہیں کیا تو ہمارے لیے آگے بڑی مشکلات ہوں گی, اور اگر ہمارے ساتھ آپ معاہدہ کر لیتے ہیں تو ہم آگے معاملات بھی چلانے کے قابل ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہر قسم کی غیر مشروط اور ہر قسم کی بات ان کی کوئی بھی اپنی طرف سے شرط رکھے ہوئے ان کے ہر مطالبے کو ماننے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ شاید IMF آپ کو کچھ تھوڑا بہت ریلیکس اب دے گی. اچھا, دوسری بات یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ بھائی کچھ لوگ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پریس کانفرنس کل وہ DGI SPR سے بھی پوچھا گیا تو وہ کچھ لوگوں نے جواب دیا, بھارت کچھ لوگ نہیں سمجھ پائے. میں نے ایک بات معلومات کی تھی, دوبارہ کنفرم کیا کہ دیکھیے جو لوگ پریس کانفرنس سے کر کے پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, تو وہ یہ چھوڑ رہے ہیں نا, پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو وہ ان کو فوری طور پر گرفتار نہیں کیا تھا. وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ گئے. یہاں میں آپ کو ویوز آف فیصل محمد سے خبر دوبارہ کنفرم کر رہا ہوں کہ جس شخص نے بھی پارٹی چھوڑی ہے وہ حفظ ما تقدم سمجھتے ہیں نا آپ, حفظ ما تقدم کے طور پر کہ ہمیں گرفتار نہ کیا جائے, وہ فوری طور پر بھاگ کے ڈر کے مارے عمران سے دوری اختیار کر رہے ہیں. لیکن جس شخص نے بھی پریس کانفرنس کی وہ گرفتار نہیں ہوا, لیکن اگر اس تحقیقات کے اندر اس کے ویئر اباؤٹس اگر مل گئے تو چاہے وہ دوسری پارٹی میں چلا جائے, چاہے وہ عمران خان کو چھوڑ دے, چاہے وہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جائے, وہ نہیں بخشا جائے گا. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا اور آج میں پھر خبر دے رہا ہوں کیونکہ بار بار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصل صاحب ان کو چھوڑا جا رہا ہے. چھوڑا ووڑا کسی کو نہیں جا رہا, چھوڑ تو سب کو رہے ہیں. جو عمران خان سے دوری کر رہا ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کہہ رہا ہے کہ بھائی مطلب عمران خان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے قسم کے ملک دشمن ہیں. جب آپ ملک دشمن ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ملک دشمن سے لوگ ڈر کے مارے خود بخود دوری اختیار کر رہے ہیں. لیکن دوری اختیار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دوری اختیار کر لی اور اگر وہ 9 مئی کے واقعے میں کہیں نہ کہیں شامل ہیں تو ان کو بخشش ہوگی, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ کچھ غلط قسم کی چیزیں پینٹ کی جا رہی ہیں. دبئی میں نواز اور زرداری کی ملاقاتیں جاری ہیں, معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ اس وقت. میں نے آپ کو کل بتا دی تھی, لیکن اس وقت بھی جو 2 اہم معاملات ہیں وہ یہ چل رہے ہیں کہ اگر انتخابات کروائیں اس کا چارٹر کیا ہوگا انتخابات کا, اور یہ بات تو ایک طے ہو گئی کہ انتخابات سے پہلے نواز شریف آئیں گے. یہ بات کنفرم ہو گئی. اب 2 پوائنٹ ہیں کہ انتخابات کو کس طریقے سے کروانا ہے اور کب حکومت ٹوٹنی ہے, اور دوسرا یہ کہ کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ بنے گا اس میں کون اپنا کردار ادا کرے گا. یہ بات ابھی ہے. اور ایک اور پوائنٹ ہمیں بتایا گیا وہ یہ ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں تو PTI کو کس طریقے سے جو کوشش اگر کی جائے کہ PTI کو ٹوٹل کارنر کیا جائے, کیونکہ ان کی دبئی کے اندر یہ بات اس میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اگر PTI نے اس الیکشن کے اندر یعنی بلے کا نشان اگر کہیں آیا تو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ تیر کو اور شیر کو جو ہے نا ٹھپے ذرا کم ہی لگیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں. تو کچھ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس جماعت کو اوپر پابندی لگا دی جائے یا کوئی 4 سال 5 سال کے لیے, مطلب اگر کوئی وہاں سے اگر آ جاتا ہے کوئی اس قسم کا کوئی سلسلہ لائیں کہ وہ الیکشن کمیشن سے کروائیں یا پھر کچھ اور کام کرائیں, اور یا پھر یہ فوری طور کے اوپر یہ ہے کہ کوئی قانون سازی اس قسم کی جائے, کیونکہ اب تو پارلیمنٹ کے ہاتھ میں اپوزیشن تو کوئی ہے ہی نہیں, کہ کسی طریقے سے اس طرح کی جائے کہ PTI کو حصہ نہ لینے دیا جائے. کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ PTI کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ اگر وہ عمران خان کی حوالے سے کھڑا ہوا تو اس نے جو ہے پھر تیر کے اور شیر کے ٹھپے جو ہے نا انہوں نے پھر وہ جو لگنے وہ بھی نہیں لگیں گے. تو وہاں پر اس وقت یہ بات چیت چل رہی ہے اور سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اسی دوران ایک بات یہ ہے کہ جو PDM کی دوسری جماعت ہے نا وہ بہت پریشان ہے. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, سارا معاملہ جو ہے یہ باہر جو ہے یہ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی, اور ہم جو اتنے سال تک ہم نے عمران خان کے ساتھ چھوڑا اور ہم نے عمران خان کو چھوڑ کر آئے اور سب کچھ کیا اور ہم نے اپنی حکومت بھی قربان کی, سب کچھ کیا, کہ اس اگلے سیٹ اپ کے اندر نگران سیٹ اپ میں یا اگلے انتخابات کے اندر ہمارے لیے کیا ہے. یہاں بھی تحفظات شروع ہو گئے. یعنی جو میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ وقت قریب آنے دیں وہ جوتیوں میں ڈال بٹے گی, تو وہ پروگرام اب شروع ہونے والا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.